جائیں گے اے ارض وطن لیکن ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سیر ہونے تک۔ اب میں عمارہ خان عظمت خان کو تقریر پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ نحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلیش نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر ڈائز پر تشریف فرما ہوئے اساتذہ اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے مہمانین اور عزیز ساتھیوں کا میں دل کی گہرائی سے استقبال کرتی ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنا اساتذہ اکرام کا جنہوں نے اس مبارک موقع پر مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ ہر مذہب کے نام پر ظلم ستم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست نہیں کرتے۔ ہر مذہب کے نام پر ظلم ستم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست نہیں کرتے۔ زمین کی کوکھ میں جاتے ہیں غسل کر، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم مسلمان نہیں کرتے۔ حضرات انگریز تجارت کے غرض سے سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر لیا اور یہاں کے سیاست کے مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ ہندوستانیوں کو موت کی گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان ہو رہی، ایسے ہلاکت خیز و سزاکارانہ کارروائیاں کی جس سے جنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں مانند پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر طرف قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو گیا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہندوستان کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار ہی نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم کے اتحاد و اتفاق سے ہندوستان کا وقت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، حضرت مولانا محمد قاسم، حضرت مولانا رشید احمد شہید، شاہ عبدالعزیز، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، گولیاں کھائی، بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے گئے، ان کے اقتدار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ معزز سامعین اکرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور و آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا، لیکن اب ضرورت ہے اس دستور و آئین کی جو بھارت کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہو سکے اور ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے ترقی کر سکے۔ میں اپنے رب سے اس بات کی سوالی، میں اپنے رب سے اس بات کی سوالی، رہے میرے ملک میں امن اور خوشحالی۔ چنانچہ بہت جستجو کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا۔ ترمیم و تنظیم، حوص و اضافہ، غور و خوض پر گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد ایک جمہوریت تشکیل دی گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ چلیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایسی جمہوریت جو عوام کی بنائی ہوئی، جو ملک کی عوام کی بھلائی کے لیے بنائی گئی حکومت ہے، یعنی یہ حکومت میں تمام ملک کے منتظم کو ووٹ ڈال کر چنتی ہے۔ یہ جمہوری نظام ایسی حکومت ہے جس میں رہنے والے ہر مذہب کے افراد کو یکساں حقوق و ترقی کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک کئی مذہب کے ماننے والے لوگوں سے مل کر بنا ہے، اس لیے 26 جنوری 1950 کو یہ حکومت فرمان پر لاگو کر دیا گیا۔ اسی جگہ اسی دن ہوا تھا یہ اعلان، اسی جگہ اسی دن ہوا تھا یہ اعلان، اندھیرے ہار گئے، زندہ باد ہندوستان، زندہ باد ہندوستان۔ ڈاکٹر راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے، یہی وجہ ہے کہ 26 جنوری کو ہم قومی تہوار کی شکل میں مناتے ہیں، قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور ذات پات بھید بھاؤ کو سائڈ میں رکھ کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کی پاسداری کا ثبوت دیتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپسی اتحاد، اتفاق اور ایکتا کے دروازے ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں ہم سے، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں ہم سے،
وطن کی خاک سے بھی تیمم کرتے ہیں۔ جے ہند جے بھارت۔